بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اسٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ تمام نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس۔ کون کون سے علاج نہیں کرائے گئے تھے، کہاں کہاں منتیں مرادیں نہیں مانی گئیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے بس وہی ہوتا ہے۔ جب ہر طرف سے مایوسیاں دامنگیر ہو گئیں تو طاہرہ جہاں نے شوہر کو مشورہ دیا، دیکھو اختیار بیگ، میں تمہارے چہرے پر لکھی تحریر کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی، مجھے بھی ہے، لیکن ہم سب تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہیں۔ اللہ کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بس تمہیں دوسری شادی کرنی ہے، میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے۔ مرزا اختیار بیگ بے اختیار ہنس پڑے تو طاہرہ جہاں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں نے لطیفہ تو نہیں سنایا، مگر آپ کے الفاظ لطیفہ ہی ہیں طاہرہ جہاں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، تو دوسری شادی کیا تیسری اور چوتھی بھی کر لوں، تب بھی اولاد اللہ کی مرضی کے بغیر کہاں سے آ جائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کی محبت میں کسی کی شرکت ہو، بھلا میں یہ کیسے برداشت کر سکوں گا؟ مرزا اختیار بیگ نے سچ مچ مذاق ہی کیا تھا۔ محبت وغیرہ تو خیر جس حد تک تھی سو تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ جس بد نصیب سے دوسری شادی کی جائے گی اس کے اولاد تو خیر ہوئی نہ ہوئی، لیکن اس کی زندگی کو ایسا روگ لگے گا کہ موت ہی اسے طاہرہ جہاں سے نجات دلا سکے گی۔ خود مرزا اختیار بیگ جس قدر رحم دل اور خدا ترس انسان تھے، طاہرہ جہاں اتنی ہی بد دماغ، بدخو اور مغرور عورت تھی۔ قدرت نے اتنی دولت دی تھی کہ سنبھالے نہ سنبھالی جا سکے، لیکن اس دولت کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ نہ جانے کون سی بات قدرت کو بھا گئی کہ اولاد کی پیدائش کے آثار نمودار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب دونوں میاں بیوی اولاد کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ بہرحال بیٹے کی خواہش، بیٹے کی پیدائش سے ماں باپ کو جتنی خوشیاں مل سکتی تھیں وہ ملیں، اور اس پیدائش کی خوشی میں بہتوں کی جھولیاں بھر گئیں۔ بیٹے کا نام دانش رکھا گیا، اور دانش سیدھا سیدھا ماں کی پرچھائی بن گیا۔ وہ فطرتاً ماں جیسا تھا۔ جوں جوں عمر بڑھتی گئی اس کے غرور اور تمکنت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ دنیا کے ہر انسان کو اپنے سے نیچ سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی اسی کے لیے ہے، عزت کا مستحق صرف وہ ہے، ہر شخص اس کی اطاعت کے لیے پیدا ہوا ہے، کوئی اس کے حکم سے انحراف کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ جس فطرت کا بھی انسان تھا، لیکن ایک خوبی اس کے اندر تھی کہ وہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں ہمیشہ ذہین رہا۔ اس کے علاوہ جس انداز میں پرورش پائی، اس نے رنگ و روپ کو ایسا نکھارا کہ وہ بہت سے دلوں کا ارمان بن گیا۔ اپنے آپ کے لیے دیے رہنے کا عادی تھا، کسی سے بھی اتنا میل جول نہ بڑھایا کہ کوئی اس کی قربت حاصل کرتا۔ لڑکیاں بھی اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں۔ باپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیج دیا، اور یورپ کے رنگین ماحول میں بھی دانش پر وہ رنگ نہ چڑھ سکا جو امیر زادوں پر عام طور پر چڑھ جاتا ہے۔ یورپ کی تتلیوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا، لیکن انہیں شدید مایوسی ہوئی۔ یہ مشرقی شہزادہ کسی طرح ان کے دام میں گرفتار نہیں ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے داؤ کھیلے گئے، ادائیں دکھائی گئیں، لیکن ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ادھر مرزا اختیار بیگ کو بھی بیٹے کی فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دانش نے ان کے سامنے البتہ کبھی گردن نہیں اٹھائی تھی۔ مرزا اختیار بیگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے، اور پھر طاہرہ جہاں کی تربیت نے دانش کو بہت خود سر بنا دیا ہے۔
لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن لوگوں نے اسے غرور بخشا وہ انہیں بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ بہرحال دانش جوان ہو چکا تھا، یورپ میں اس کی تعلیم بھی ختم ہونے والی تھی اور اس کی واپسی کے چرچے ہونے لگے تھے۔ انہوں نے بیگم سے بات کی، میں سوچ رہا ہوں کہ وطن واپسی پر دانش کو کون سا ایسا تحفہ پیش کروں جس سے وہ سرشار ہو جائے۔ سب کچھ تو کر دیا ہے آپ نے اس کے لیے، اعلیٰ درجہ کی کوٹھی، خوبصورت کاریں، شاندار کاروبار۔ ہمارا اکلوتا بیٹا اس کے علاوہ اور کیا چاہے گا؟ وہی بے وقوفی کی باتیں کرتی رہنا طاہرہ جہاں، اس کے علاوہ بھی تو زندگی کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، مثلاً ایک حسین اور نیک سیرت دلہن جس کا تحفہ میں اسے پیش کروں۔ طاہرہ جہاں پرخیال انداز میں مسکرانے لگی تھیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں زبردست پیمانے پر کوششیں کی جانے لگیں۔ طاہرہ جہاں بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں اور آخر کار نگاہ فیاض علی مرزا کے گھرانے پر جا ٹکی۔ انتہائی اعلیٰ خاندان تھا، کسی زمانے میں دولت کی ریل پیل بھی تھی، لیکن فیاض علی اختیار بیگ کی طرح دور اندیش نہیں تھے۔ کاروبار بھی صحیح انداز میں نہیں سنبھال سکے اور شاہ خرچی نے حالات بہتر نہ رہنے دیے۔ ان کی مالی حیثیت کمزور ہو گئی تھی اور اب وہ صرف ایک کھاتے پیتے آدمی تھے، لیکن مرزا اختیار بیگ سے خاندانی تعلقات تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ گھرانہ انتہائی خوبصورت لوگوں پر مشتمل تھا۔ فیاض علی بھی حسین شخصیت کے مالک تھے، ان کی بیگم بھی اتنی ہی پرکشش تھیں اور اس کے ساتھ ہی دل آویز جو اپنے نام کی طرح انتہائی حسین شکل و صورت کی مالک تھی۔ وہ فیاض علی کی بڑی چہیتی بیٹی تھی۔ ویسے تو فیاض علی اور ان کے اہل خاندان کبھی کبھی ملتے رہتے تھے، لیکن دل آویز کو کبھی اس نظریے سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اب جو فیاض علی کے ہاں ایک نشست میں دل آویز سے ملاقات ہوئی تو طاہرہ جہاں انگشت بندنداں رہ گئیں۔ اپنے گھر آ کر انہوں نے مرزا اختیار بیگ سے بات کی، تم نے دل آویز کو دیکھا؟ میرے منہ کی بات چھین رہی ہو؟ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا تھا اسی کا آغاز تم نے کر دیا۔ میں تو دنگ رہ گیا اس بچی کو دیکھ کر۔ پہلے بھی دیکھا ہے، مگر آج جب اسے دیکھا تو یوں لگا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ ہاں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھنے ہی سے انتہائی نیک سیرت لگتی ہے۔ مگر میں نے تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ فیاض علی اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں، کاروباری معاملات میں کس قدر احمق ثابت ہوئے ہیں کہ میرے مشوروں کے باوجود اپنی مرضی کرتے رہے اور آخر کار سارا کاروبار ڈوب گیا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے دولت ہمارے پاس کم ہے، شرافت اگر ان کے ہاں سے آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ طاہرہ جہاں نے حیرت انگیز بات کی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے دانش کے لیے محلوں کی رانی لانے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن اپنی بدخوئی اور بد دماغی کے باوجود نہ جانے کون سے راستے سے دل آویز ان کے دل و دماغ میں اتر گئی تھی۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ دنیا میں کوئی نادر مقام رکھتی ہو۔ بس اس کے چہرے پر برستی ہوئی شرافت اور خوبصورت سادہ نقوش اسے دلکش بناتے تھے، یا پھر یہ ان کا حسن نظر تھا کہ انہیں دل آویز بے پناہ پسند آ گئی تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کا اصلی حسن اس کی فطرت سے جھلکتا تھا، شرافت اور پاکیزگی کا پیکر، سادہ فطرت کی مالک، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق۔ پورے 3 ماہ تک اس کے بارے میں چھان پھٹک ہوتی رہی۔ اس سلسلے میں خاص طور سے طاہرہ جہاں نے کچھ عورتوں کو مقرر کیا تھا جو ان کی شناسہ تھیں۔ ان عورتوں نے جو رپورٹ دی وہ بھی طاہرہ جہاں کی مرضی کے مطابق تھی۔ وہ دل آویز کی فطرت کا کوئی کمزور پہلو تلاش نہ کر سکیں اور آخر کار طاہرہ جہاں نے مرزا اختیار بیگ سے آخری بات کی، بھئی مجھے تو وہ لڑکی پسند ہے، گھرانہ بھی پسند ہے، جیسے ہیں اور جہاں ہیں یہ سمجھ لو کہ مجھے منظور ہیں۔ دیکھو طاہرہ، ساری باتیں اپنی جگہ، رشتے زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں کوئی اور اچھا رشتہ نظر آ جائے تو تم سوچو کہ ہم نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، طاہرہ جہاں نے کہا، مگر ایک بات ہے،
کیا ذرا اپنے دانش بھی تو واپس آ جائیں، ان کی رائے بھی ضروری ہے، ممکن ہے ان کا اپنا کوئی آئیڈیل ہو، میرا خیال ہے کہ ان سے مشورے کے بعد ہی پیغام دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اختیار بیگ کی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن طاہرہ جہاں نے اپنی فطرت کے مطابق کہا، جی نہیں جناب، وہ میری اولاد ہے، کیا مجھے آپ اس کی ماں تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ توبہ توبہ، بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ یورپ کی ہوا کھائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے آر نہیں کہ دانش بچپن ہی سے تھوڑا سا سخت مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی الجھن پیدا ہو جائے۔ چلیے پھر ٹھیک ہے، یہاں ایک ماں اور باپ کا فرق نمایاں ہو جائے گا، میں کہہ رہی ہوں اور پورے اعتماد سے کہہ رہی ہوں، دانش وہی کرے گا جو میں کہوں گی، بس اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، ہمیں رشتہ لے جانے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ آپ باپ ہیں، آپ نے اتنے قریب سے انہیں نہیں دیکھا، مگر میں اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہوں، گویا آپ کا خیال ہے کہ بات فیاض علی کے سامنے لے آئی جائے؟ ضروری ہے، آپ اسے واپسی پر کوئی تحفہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں نا؟ میرے خیال سے دل آویز سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اوکے، آپ کی مرضی۔ معمول کے مطابق فیاض علی نے بڑی محبت سے دونوں میاں بیوی کو خوش آمدید کہا اور مٹھائیوں کے وہ ٹوکرے دیکھنے لگے جو یہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ملازم ٹوکرے رکھ کر چلے گئے تو فیاض علی نے حیرت سے کہا، چلیے یہ ٹھیک ہے کہ روایتی طور پر جب کوئی کسی کے ہاں جاتا ہے تو کچھ لے کر جاتا ہے، مگر اتنے ٹوکرے؟ میں حیران ہوں۔ یہ ٹوکرے اپنے اندر ایک کہانی چھپائے ہوئے ہیں جناب فیاض علی صاحب۔ پھر سوچ لو اختیار بیگ، کیا دانش صرف شرافت پر قناعت کریں گے؟ وہ میرا بیٹا ہے بھائی جان، اور اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنا میری توہین ہے۔ طاہرہ جہاں نے بڑی رعونت سے کہا، نہیں، ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ اپنی بچی کچی پونجی کا تحفظ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ اس حفاظت کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دو فیاض علی، میں اس بوجھ کو سنبھال لوں گا، اختیار بیگ نے کہا، اور فیاض علی بے اختیار رو پڑے۔ انہوں نے اٹھ کر اختیار بیگ کو گلے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے اختیار بیگ، میں نے اپنی آبرو تمہاری گود میں ڈال دی ہے، اس کی حفاظت کرنا میرے دوست۔ خوشیوں کے پھول کھل گئے، دونوں عورتیں ایک دوسرے سے گلے مل لیں۔ طاہرہ جہاں نے کہا، عطیہ بہن، میں چاہتی ہوں کہ دل آویز کو انگوٹھی پہنا دوں اور خاندان میں اس کی نسبت کا اعلان کر دوں۔ اللہ رکھے جب دانش واپس آ جائے تب تو یہ رسم پوری کر لینا، ہم تو غلام بے دام بن چکے ہیں، اب وہ ہوگا جو آپ لوگ چاہیں گے، عطیہ بیگم نے کہا۔ طاہرہ جہاں نے اپنی شایان شان انگوٹھی دل آویز کو پہنائی اور اس کی انگلی میں دانش ہیرا بن کر جگمگانے لگا۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ دو اعلیٰ خاندان ایک ہو گئے، دونوں خاندانوں کو مبارکبادیں وصول ہونے لگیں۔ طاہرہ جہاں نے البتہ یہ خبر دانش سے چھپائی تھی، وہ سنے گا تو دنگ رہ جائے گا، میں اسے اچنبھے میں مبتلا کر دوں گی، اور جب اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا تو اسے گلے سے لگا لوں گی۔ اس کے بعد بڑی بے چینی سے دانش اختیار کا انتظار کیا جانے لگا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ایک صبح دانش وطن واپس پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں فیاض علی اور عطیہ بیگم بھی شامل تھے۔ لمبا چوڑا، تندرست و توانا اور چمکدار روشن چہرے والا دانش مرزا ایک عجیب تمکنت سے نیچے اترا اور طاہرہ بیگم اسے دیکھ کر صدقے واری ہونے لگیں۔ جب دانش ان کے پاس پہنچا تو وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئیں۔ ہیلو ماما، اس نے ماما کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی پشت تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے اعلیٰ تراش کے سوٹ پر پڑ جانے والی شکنوں کو درست کرنے لگا۔ دوسرے لوگوں نے اس نے جلدی مصافحہ کیا تو اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے گلے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ فیاض علی کی زیرک نگاہیں بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔
اور وہ اس کی شخصیت کا تجزیہ کر رہے تھے۔ دانش نے ان سے بھی مصافحہ کیا اور عطیہ بیگم کے دل میں یہ حسرت ہی رہ گئی کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کی پیشانی اگر نہ چوم پاتی تو سر پر ہی ہاتھ پھیر دیتی۔ پھر سب لوگ ایئرپورٹ لابی سے باہر نکل آئے اور دانش جلدی سے اپنی چمچماتی کار میں آ بیٹھا۔ دوسری گاڑیاں پیچھے آ رہی تھیں۔ فیاض علی اپنی کار میں عطیہ بیگم کے ساتھ تھے۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ مرزا اختیار بے کی کوٹھی میں داخل ہوتے وقت انہوں نے چہرے کو پھر سے خوشگوار بنا لیا تھا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر چلے آئے تھے۔ آئیے ماما، کیسے تشریف لائیں آپ؟ دانش نے رسالہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ لو، اب ماں بھی بیٹے کے کمرے میں کسی مقصد سے آ سکتی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ طاہرہ جہاں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کچھ نہیں ماما، بس بور ہو رہا ہوں۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے پاکستان نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ طاہرہ جہاں نے حیرت سے کہا۔ ماما، یہاں اعلیٰ سوسائٹی کا فقدان ہے۔ اعلیٰ کلبوں میں بھی ایسے لوگ گھس آئے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے لیکن تمیز نہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نو دولتی ہیں ماما۔ سخت پریشان ہوں، سوچتا ہوں اس ماحول میں خود کو کیسے ضم کر سکوں گا۔ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے بیٹے؟ اور پھر ہم لوگ جو ہیں یہاں پر تمہارے اپنے، باہر کیا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ دیا تھا، مگر کیا وہاں تم خود کو تنہا نہیں محسوس کرتے تھے؟ اور پھر بیٹے، تمہاری اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ماما ہی کچھ کر سکتی ہیں۔ میں تجھے ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، ایک ایسا تحفہ کہ بس تو جھوم کر رہ جائے گا۔ لیجئے ماما، سب کچھ تو ہے میرے پاس، آپ کیا دیں گی مجھے؟ دانش نے کہا۔ ایسی چیز دوں گی جو تیرے پاس نہیں ہے، طاہرہ جہاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر لائیے، جلدی سے دے دیجئے۔ ایک بڑا دلچسپ مضمون پڑھا رہا تھا، دانش نے کہا۔ طاہرہ جہاں نے ہاتھ میں پکڑے لفافے سے ایک تصویر نکالی اور دانش کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہے میرا تحفہ تیرے لیے۔ دانش نے متحیرانہ انداز میں تصویر لی، اسے دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کے بعد اس نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے امی؟ پہلے یہ بتا کہ کیسی ہے؟ طاہرہ جہاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسی ہی ہے جیسی پاکستان میں لڑکیاں ہوتی ہیں، کوئی خاص بات تو نہیں ہے اس کے اندر۔ ہے، یہ عام لڑکی نہیں ہے دانش، یہ تیری ہونے والی دلہن ہے۔ طاہرہ جہاں نے انکشاف کیا۔ دانش کے چہرے پر ایک سختی سی نمودار ہو گئی، اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ چند لمحات وہ خاموش رہا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ پھر بولا، میں نہیں سمجھ سکتا ماما کہ آپ کا مذاق اتنا گھٹیا کیسے ہو گیا۔ یہ کوئی لڑکی ہے تو آپ اس طرح مجھے کیوں دکھا رہی ہیں جیسے آپ نے مجھے بڑا ہیرا تراش لیا؟ دانش کے لہجے کی سختی، اس کے جھلائے ہوئے انداز نے طاہرہ کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ دماغ تو درست ہے تیرا، کیا بک بک کر رہا ہے؟ یہ عام لڑکی نہیں، تیرے ہونے والی دلہن ہے جس سے تیری منگنی بھی کر دی گئی ہے۔ کیا تجھے میرے انتخاب پر اعتماد نہیں ہے؟ طاہرہ جہاں بری طرح گھسیا رہی تھی۔ دانش عجیب سے طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ آپ ضعیف ہو گئی ہیں ماما، آپ کا ذہن کمزور ہو گیا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے ذوق کو اس قدر گرا ہوا کیوں تصور کرتی ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ کیسی لڑکی ہے؟ میرا التفات حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، مگر ان میں سے ایک بھی میرا معیار نہیں بنا سکی۔ میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیل ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے مجھے اپنے آئیڈیل کی ضرورت ہے ماما، اس لڑکی کی نہیں جو شکل ہی سے جاہل معلوم ہوتی ہے۔ میں نے باہر کے ملک کی کسی لڑکی کو نہ لا کر آپ پر احسان کیا ہے ماما، اور آپ مجھ سے اس احسان کا یہ صلہ دینا چاہتی ہیں۔
بیٹے نے تیور دیکھ کر طاہرہ جہاں کے ہاتھوں کے طوطے اڑے جا رہے تھے۔ تمام اعتماد دھڑا کا دھڑا رہ گیا اور وہ ہول کھا رہی تھی۔ بمشکل تمام ان کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، میں نے بڑی مشکل سے یہ رشتہ حاصل کیا ہے بیٹے۔ فیاض علی تو تیار ہی نہیں تھے۔ شرافت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ایسے شریف اور صاف ستھرے خاندان کہاں ملتے ہیں آج کل، اور پھر وہ کوئی گرے پڑے انسان بھی نہیں، بہت اعلیٰ خاندان ہے ان کا۔ مجھے شرافت نہیں ماما، بیوی چاہیے جو زندگی بھر میرے سر پر مسلط رہے گی۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے، پلیز۔ میں کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دانش کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہے، لیکن بیٹے کا جواب سن کر طاہرہ جہاں سکتے میں آ گئیں۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیا کر بیٹھیں۔ مسئلہ اس خطرناک انداز میں الجھا تھا کہ سلجھانے کی کوئی شکل ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ مزید جلد بازی سے کام لیے بغیر وہ بیٹے کے کمرے سے نکل آئیں، فون کر کے شوہر کو گھر پہنچنے کے لیے کہا، اور دوپہر کے کھانے پر اختیار بیگ گھر واپس آ گئے۔ کھانے کی میز پر طاہرہ جہاں نہیں تھیں۔ انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بیٹے پر ناراضگی ظاہر کر دی تھی۔ اختیار بیگ جلدی جلدی کھانا کھا کر بیوی کے کمرے میں پہنچ گئے اور طاہرہ جہاں کے کہنے پر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا طاہرہ، کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اختیار بیگ، کیا بتاؤں کیا ہو گیا؟ طاہرہ جہاں نے کہا۔ بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح آخر، اختیار بیگ گھبرا کر بولے، اور طاہرہ جہاں نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اختیار بیگ کی حالت بیوی سے مختلف نہیں تھی، سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو گئیں۔ کہا تھا نا میں نے پہلے آپ سے طاہرہ بیگم، لیکن آپ نہیں مانی۔ اپنے گھر میں کچھ بھی ہو جائے لیکن دوسروں کی عزت سے کھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ فیاض علی کے پاس کچھ نہ صحیح لیکن عزت ضرور ہے، اور ہم ان کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ میں پورا گھر تباہ کر دوں گا، ایک ایک کو گولی کا نشانہ بنا کر خودکشی کر لوں گا۔ آپ بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اختیار بیگ غصے سے بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ خدا کے لیے غصے کو قابو میں رکھیں، کوئی حل سوچیں، طاہرہ جہاں نے کہا۔ میں کوئی حل نہیں سوچوں گا، میں جا رہا ہوں اور آپ کو شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اس دوران اسے تیار ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر اس گھر کی تباہی شروع ہو جائے گی، اختیار بیگ نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ایک منٹ بھی گھر میں نہیں رکے تھے اور طاہرہ جہاں کے لیے دوہری مصیبت کھڑی ہو گئی۔ شوہر کے تیور خطرناک تھے اور بیٹے کے بھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کافی دیر تک ایسے ہی پڑی رہیں، پھر دروازے پر آہٹ سن کر چونکیں۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو دانش تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ کیا بات ہے ماما، دوپہر کے کھانے پر بھی آپ نہیں آئی تھیں؟ کیا بات ہے مجھے بتائیے تو صحیح، اس نے طاہرہ جہاں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اور طاہرہ جہاں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ اس وقت ان کا تمام غرور خاک میں مل گیا تھا۔ بات جس قدر بگڑ گئی تھی اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہ جاتا تھا۔ انہیں اور بیٹے کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی دانش، تیری ماں سے ایک بہت بڑا قصور ہو گیا، مجھے معاف کر دے بیٹے، مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے۔ بہت مان تھا مجھے تجھ پر، اسی مان کے تحت بڑا قدم اٹھا بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، ماں کے نام پر، انسانیت کے نام پر مجھے معاف کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ارے کیوں ماما، کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ دانش نے جلدی سے ماں کو اٹھایا اور ان کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، مجھے بتائیے تو صحیح آپ کیا چاہتی ہیں؟ تیرے شادی سے انکار پر اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہے، اس طوفان کو روک لے دانش۔ تیرے باپ نے کہا ہے کہ اگر فیاض علی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی تو وہ پورے گھر کو گولی مار کر خودکشی کر لیں گے، ہمارا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ اس گھر کو نہ اجاڑ میرے لال،
माँ की लाज रख ले। दानिश ने अजीब अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, इससे बेहतर एक और हल है मामा, और वो ये कि मैं खुदकुशी कर लूं ताकि झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाए। इससे आसान और कोई तरकीब नहीं है। तो उससे शादी कर ले। अगर शादी के बाद वो तुझे कबूल ना हो तो दूसरी शादी अपनी मर्जी से कर लेना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। फयाज अली वाकई एक बेहद नेक इंसान है और उसकी बेटी हीरा है हीरा, तू उसे जरूर पसंद करेगा। बेटे, फिर भी मेरी तरफ से इजाजत है कि अगर आप क्यों मेरा तमाशा बनाने पर तुली हैं मामा? मैं अपनी जिंदगी के साथ ये मजाक कैसे कर सकता हूँ? मेरा अपना एक मेयार था, मेरा अपना एक स्टेटस था, एक आइडियल था, और आपने मुझसे ये सब कुछ छीनने की कोशिश की है। इससे बेहतर था कि मैं पाकिस्तान का रुख ही ना करता। तो फिर सुन, मैंने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला है, माँ हूँ तेरी। मैं इस घर की बर्बादी देखने से पहले ही खत्म हो जाऊंगी। जा, ठीक है, जा, चला जा मेरे कमरे से, जा। ताहिरा जहां ने उसका बाजू पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए कहा, और दानिश के चेहरे पर कशमकश के आसार फैल गए। ताहिरा जहां ने कहा, बेटे माँ का गरूर होते हैं, वो जवान होकर माँ बाप का सहारा बनते हैं। मैं समझूंगी मेरी मौत मेरे बेटे के हाथों लिखी है। अपनी जिंदगी को खुशो-खुर्रम रखने के लिए माँ का खून करने की मिसाल कायम कर दे। दानिश, यकीनन तुझे दुनिया अजीबोगरीब करार देगी। ये तेरा एक कारनामा होगा। कमाल की बात है मामा, ऐसी बातें फरसूदा किस्म के अफसानों और किस्से कहानियों में सुनी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे खुद किसी ऐसी कहानी का किरदार बनना पड़ेगा। मैं एक शर्त पेश करना चाहता हूँ, दानिश ने नरम लहजे में कहा। ताहिरा जहां चौंक कर उसे देखने लगी, उनकी आंखों में उम्मीदों के चिराग रोशन हो गए थे। हाँ कहो, मुझे उस लड़की से मिलने का मौका दिया जाए। अगर वो मेरे मेयार के मुताबिक पूरी उतरी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, वरना फिर उसके बाद जो कुछ तकदीर में लिखा है उसे कबूल कर लीजिएगा। मगर एक बात समझ लीजिए, मैं जिंदगी भर का रोग पालने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे मुझे इस जिंदगी की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। दानिश का लहजा बेपनाह ठोस था। ताहिरा जहां के दिल को एक आस सी मिल गई। उन्होंने दिलावेज को देखा था। वो सादा मासूम लड़की दिलों में घर करने की सलाहियत रखती थी। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि फयाज अली के पास पहुंच जाएं। वो तैयारियां करने लगीं और ये बड़ी खौफनाक मुहिम थी। उनका सारा गरूर खाक में मिल गया था और अब वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। फयाज अली ने ताहिरा जहां की गुफ्तगू सुनी और उनका चेहरा धुले लट्ठे की तरह सफेद हो गया। उनके बदन की कपकपाहट साफ महसूस की जा सकती थी। कई लम्हे तक कुछ ना बोल सके, फिर उनकी दर्द भरी आवाज उभरी, क्या हमारे साथ ये सलूक मुनासिब है ताहिरा बहन? हमें हमारे कौन से कसूर की सजा दी जा रही है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस मसले को टाल दें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और हाँ भाईजान, बस इंसान हूँ, गलती कर बैठी, जिसका मुझे शिद्दत से एहसास है। बेटे पर जरूरत से ज्यादा एतमाद कर लिया था, जिसकी सजा भुगत रही हूँ। भाई समझकर अपनी परेशानी में आपको शरीक करने आ गई। आपने मायूस कर दिया तो किसका सहारा लूंगी? ताहिरा जहां सिसकने लगी। खुदा गवाह है ताहिरा बहन, दिल आवेज किसी भी शक्ल में हमारे ऊपर बोझ नहीं। हाँ, हम अच्छे रिश्ते के ख्वाहिशमंद जरूर थे। आप लोग हमसे बहुत बरतर हैं। हमने आपकी मोहब्बत और शराफत को मद्देनजर रखते हुए ये रिश्ता कबूल किया, वरना हम किसी भी तौर दानिश मियां पर हार ना बनते। और अब तो ये बात पूरे खानदान में फैल चुकी है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो हमारी बच्ची पर उंगलियां उठेंगी। हमें बताइए, हमारी पोजीशन किस कदर नाजुक है। मुझे एहसास है भाई, मेरे भाई, मुझे पूरा एहसास है। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। मुझे अपनी औलाद से ये उम्मीद नहीं थी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ताहिरा जहां बददस्तूर सिसकते हुए बोली। आप हमें बताएं, हम क्या करें?
فیاض علی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اس ذلیل کی خواہش پوری کر دی جائے، میں انتہائی شرمندگی کے عالم میں کہہ رہی ہوں، اس طرح یہ دونوں گھرانے بچ جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ خدا نہ خواستہ ہماری بچی میں کوئی عیب نہیں۔ آپ کو شاید خود بھی اندازہ ہو چکا ہوگا، وہ بے حد خوددار ہے۔ ہم اسے اپنی پسند کی شادی کے لیے تیار تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے بکاؤ مال کی طرح دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کیا سوچے گی، کیا خیال کرے گی کہ شاید اس کے ماں باپ اس سے اکتا گئے ہیں اور اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ فیاض علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بات کریں اس سے بھائی، بات کریں، یہ ایک بہن کی درخواست ہے۔ آپ کی اولاد دل آویز کی عزت میرے دل میں ہے، آپ اسے ہمارے خاندان کا واسطہ دیں، وہ ضرور تیار ہو جائے گی۔ بہت نیک بچی ہے وہ، اللہ اسے ہر مشکل سے بچائے۔ فیاض علی گردن جھکا کر کچھ سوچتے رہے، پھر انہوں نے اپنی خشک آنسو خشک کیے اور انتہائی درد بھری آواز میں بولے، جائیے بھابھی، ہم اسے تیار کر لیں گے، ہم یہ زہر بھی پی لیں گے۔ کاش ہم اپنی بیٹی کو اس بے عزتی سے بچا سکتے۔ فیاض علی کے ان الفاظ نے طاہرہ بیگم کے قلب میں جیسے نئی روح ڈال دی۔ وہ احسان بھری نگاہوں سے فیاض علی کو دیکھتی رہیں اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ واپسی میں ان کا دل دہشت سے لرز رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح فیاض علی کو تو تیار کر لیا تھا، لیکن ایک بہت بڑا کانٹا اب بھی ان کے دل و دماغ میں چبھ رہا تھا۔ دانش نے شرط لگا دی ہے کہ اگر وہ اسے پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ کے آگے نہ جانے کیا کیا کچھ تھا۔ دل آویز لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ وہ ہو رہا تھا جو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اطاعت سیکھی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن والدین کی خواہش کی خاطر وہ بازار میں آ گئی۔ دانش اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ دل آویز ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، دل آویز کی آواز جیسے کسی کنویں سے ابھری۔ مس دل آویز، پلیز میری مدد کیجیے۔ یورپ میں نے ایک سے ایک حسین لڑکی کو چھوڑ دیا۔ بلا شبہ آپ لوگ شریف ہیں، لیکن یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو اعلیٰ سوسائٹی میں موو کرنا نہ جانتی ہو۔ معافی چاہتا ہوں میں آپ سے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کے ساتھ میں خوش نہیں رہ سکتا مس دل آویز۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، اس طرح دو زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، آپ کی بھی اور میری بھی۔ مما نے وہ قدیم انداز میں اختیار کیا ہے جس کی اس دور میں کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں اس میں ہماری ضرورت صرف یہ نہیں ہوتی کہ دو اجنبی آپس میں ایک ہو جائیں۔ ہمیں زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس صاف گوئی کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ دل آویز کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ اب وہ براہ راست دانش کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں، نفرت، حقارت، اور نہ جانے ان آنکھوں میں کیا کیا تھا، لیکن زبان بند تھی۔ اس کی اندرونی کیفیت کا اظہار اس کے وجود کی ہر لرزش سے ہو رہا تھا۔ بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ براہ کرم میری ماں کو سمجھا دیجیے۔ اور دانش کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن دل آویز مشینی انداز میں پلٹ گئی۔ وہ خاموشی سے دروازے میں داخل ہو گئی۔ تبھی دوسرے دروازے سے طاہرہ جہاں، عطیہ بیگم اور فیاض علی اندر داخل ہو گئے۔ طاہرہ جہاں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید ان لوگوں نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی۔ طاہرہ جہاں نے کہا، تو نے جو کچھ کہا ہے موزی، اس کے لیے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں امی؟ آپ لوگوں نے حماقت کی، میں اس کی سزا کیوں بھگتوں؟ میں نے سوچا بھی تھا کہ
آپ بات سمجھ میں آپ کی آ جائے گی، لیکن میں اس لڑکی سے ابھی دانش نے اتنا ہی کہا تھا کہ اندر سے ایک فائر کی آواز سنائی دی اور سب اچھل پڑے۔ فیاض علی کے حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی، دل آویز، اور پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے دوڑے۔ ان کے پیچھے دوسرے لوگ بھی دوڑ پڑے اور پھر دوسرے کمرے کے دروازے سے داخل ہوتے ہی عطیہ کی دل دوز چیخ ابھری اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، جبکہ فیاض علی آتش دان کے پاس پڑی ہوئی دل آویز کے پاس پہنچ گئے، جس کی کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اب ابو میری لاش کو بھی اس کے سامنے، اس کے منہ سے آخری الفاظ نہ نکل سکے اور اس نے دم توڑ دیا۔ فیاض علی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ دانش کے چہرے پر تعصب تھا، جبکہ طاہرہ جہاں کسی بت کی طرح ساکت تھی۔ عطیہ بیگم پاگل ہو گئی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی ایک ہفتے کے اندر وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ مرزا اختیار بیگ کی بیٹے کی صورت سے بیزار تھے۔ وہ کئی دن ہسپتال رہے۔ دانش کی صورت دیکھتے ہی ان پر دورہ پڑ جاتا تھا اور جب تک وہ ان کے سامنے سے نہ ہٹ جاتا انہیں سکون نہ ملتا۔ طاہرہ جہاں نے بھی کافی عرصے تک دانش سے بات نہیں کی، لیکن دانش اپنی جگہ مطمئن تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غلطی اس کی نہیں، اس کے والدین کی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو اس طرح داؤ پر تو نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر حالات بدلتے چلے گئے، بدرنگ نقش مٹنے لگے اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کے اندر تعصب کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا۔ طاہرہ جہاں بہرحال ماں تھی، ان کی محبت پھر ابھر آئی اور وہ حسب ثابت بیٹے کے جو چونچلے کرنے لگیں۔ البتہ ابھی اس کی شادی کا سوال نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اختیار بیگ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں دل چاہے شادی کرے، انہوں نے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دانش نے خود کو اس ماحول میں ضم کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اسے یہاں زندگی گزارنی تھی۔ اس نے اپنے لیے راستے تلاش کیے اور اب وہ اعلیٰ سوسائٹی کی جان تھا۔ ہر محفل اس کے بغیر سونی تھی۔ بے شمار دوست بن گئے جو اس کی جیب پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں تو وہ کئی کلبوں کا ممبر تھا، لیکن نوروز کا لفظ ذاتی طور پر اسے پسند تھا اور اس کی شامیں اسی کلب میں گزرتی تھی۔ نوروز ارب پتی لوگوں کا کلب تھا۔ یہاں کسی کم حیثیت کے انسان کا گزر ممکن نہیں تھا۔ بہت جلد وہ نوروز میں لڑکیوں میں مقبول ہو گیا۔ یہ لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، لیکن اس کے غرور نے ابھی تک کسی کے سامنے شکست نہیں کھائی تھی۔ وہ ابھی تک کسی کی زلف کا اسیر نہیں ہوا تھا، لیکن ایک دن اس کا مان ٹوٹ گیا۔ ہفتے کی شام تھی۔ اس روز کلب میں خاص پروگرام ہوتے تھے۔ اس دن عام لوگ بھی مہنگے ٹکٹ خرید کر کلب میں آ سکتے تھے اور وہ لڑکی شاید پہلی بار اس کلب میں داخل ہوئی تھی۔ کلب کے تمام نوجوان ممبر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ ایک شان بے نیازی سے سامنے رکھے ہوئے بروری گلاس سے کھیل رہی تھی۔ گھنے سیاہ بال جو اس کے دودھ جیسے چہرے کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھے، بڑی بڑی روشن آنکھیں جن میں ایک دنیا سمٹ آئی تھی، ستواں ناک اور اس کے نیچے یاقوتی ہونٹ، سڈول اور متناسب جسم جس پر انتہائی قیمتی اور جدید لباس تھا۔ دانش نے بھی اسے دیکھا اور اس کا دل دھڑک اٹھا۔ یہی تو تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئے۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا اور جھیل جیسی گہری آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تشریف رکھیے۔ چاندنی کا ترنم ابھرا اور وہ بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی بار آپ کو یہاں دیکھا ہے۔ میں پہلی ہی بار یہاں آئی ہوں۔ آپ کے ملک میں اجنبی ہوں۔ اوہو، لیکن آپ یہاں کی زبان روانی سے بول رہی ہیں۔ اس لیے کہ میرا خمیر یہیں سے اٹھا تھا۔ 1 سال کی تھی جب یورپ چلی گئی تھی۔ میرے والد کی افریقہ میں زمرد کی دکانیں ہیں۔ میں نے پوری زندگی یورپ میں گزاری ہے، لیکن وطن کی زندگی اور اس کے طرز معاشرت سے دلچسپی رہی۔
والدین کے انتقال کے بعد میں تنہا رہ گئی۔ تب مجھے اپنا وطن یاد آیا اور تقریباً 1 ماہ قبل میں یہاں آ گئی۔ بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر۔ میں یہاں کے ایک بڑے صنعت کار کا بیٹا ہوں اور میرا نام دانش بیگ ہے۔ آپ کا نام پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ دانش نے مہذب لہجے میں کہا۔ تزین علی، اس نے جواب دیا۔ بہت ہی حسین نام ہے، یقیناً آپ کا یہی نام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پہلی بار اس کلب میں آئی ہیں۔ کیا آپ نے اس کلب کی ممبرشپ قبول کر لی؟ نہیں، ابھی تو نہیں، لیکن یہاں کے کلبوں میں یہ کلب مجھے پسند آیا ہے۔ ممبر بن جاؤں گی تو پھر سمجھ لیجئے آپ ممبر بن گئیں۔ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے حد شکریہ، اس نے بڑی ادا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ بھی قیامت کی تھی۔ کلب کے تمام لوگ حسرت اور رشک سے اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کے انداز سے بھی یوں لگتا تھا جیسے اسے دانش کی غربت پسند آئی ہو۔ یورپ سے آنے کے بعد یہ شام دانش کی زندگی کی حسین شام تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور پھر مناسب وقت پر دونوں کلب سے اٹھ گئے۔ دوسرے دن ملاقات کا وعدہ لے لیا گیا تھا۔ دانش تمام رات اس کے خواب دیکھتا رہا۔ دوسرے دن سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اسے کلب کا ممبر بنا دیا تھا۔ اس شام وہ وقت سے پہلے ہی کلب پہنچ گیا۔ اسے تزین کا انتظار تھا، شدید انتظار، اور یہ انتظار نہ جاننے کتنا کٹھن گزرا۔ 7:30 بجے وہ آ گئی اور دانش کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے پہلے اسے کلب کے کاغذات پیش کیے اور تزین نے شکریہ کے ساتھ انہیں قبول کر لیا۔ آج بھی انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اور دانش اس کی ایک ایک ادا پر نثار ہو رہا تھا۔ وہ اس کا آئیڈیل تھی۔ پھر ہر شام اس کی آرزوؤں کی شام بن گئی اور دن بے قراری کا دن۔ لیکن تزین بڑی محتاط تھی۔ اس نے دوستی کو کسی حد کو پار نہیں کیا تھا۔ دانش اس کے سامنے دل کھول کر رکھ دیتا اور اس کے ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ رقصہ رہتی۔ دانش نے کئی بار اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ ٹال گئی۔ دانش نے کتنی ہی بار اس سے اس کے گھر کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ کہاں رہتی ہے، لیکن اس نے اس سے بھی معذرت کر لی۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ دانش کا عشق جنون کی شکل اختیار کر گیا۔ اب اسے تزین کے بغیر ایک پل چین نہیں تھا۔ وہ اسے اپنا لینا چاہتا تھا، لیکن تزین ابھی تک اس پر نہیں کھلی تھی۔ آج دانش نے طے کر لیا کہ وہ تزین سے کھل کر بات کرے گا، اسے اپنی بے قراری کی داستان سنائے گا اور اس سے فیصلہ طلب کرے گا۔ جب تزین آئی تو وہ اس کے حسن میں کھو گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اگر تزین نے اسے قبول نہیں کیا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا خودکشی؟ بس اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رہ جاتی تھی۔ کافی دیر تک ان کے دوسرے دوست انہیں گھیرے رہے۔ بڑی مشکل سے انہیں تنہائی ملی اور وہ زرعی فوارے کے قریب رنگین کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دانش نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، تزین۔ اس نے بڑے پیارے انداز میں اسے دیکھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ تزین، میں کوئی اوباش انسان نہیں ہوں اور نہ ہی لڑکیاں میری منزل رہی ہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت محتاط رہا ہوں۔ میں نے ہر قدم بڑے غور اور فکر کے بعد اٹھایا ہے۔ ایک طویل عرصے میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تزین، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری رفاقت قبول کر لو تو مجھے زندگی مل جائے گی، ورنہ تمہارا اختیار ہے۔ تزین نے سنجیدگی سے اس کی باتیں سنی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، تم نے بہت جلد بازی سے کام لیا ہے دانش۔ کیوں؟ دانش نے سوال کیا۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم میری اصلیت معلوم کیے بغیر مجھے اپنانے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ ممکن ہے میں وہ نہ ہوں جو تم سمجھتے ہو اور اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے۔
میں پچھتانا چاہتا ہوں تزین، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تم جو بھی ہو مجھے قبول ہو۔ تمہارے والدین مجھے قبول کر لیں گے؟ پوری خوشی کے ساتھ، مجھ پر اعتبار کرو۔ تب ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تزین نے کہا، اور فرط مسرت سے دانش کی زبان بند ہو گئی۔ اسے اتنی آسانی سے گوہر مقصود مل جانے کی امید نہیں تھی۔ خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اور جب حواس واپس آئے تو اس نے پوچھا، مجھے اب کیا کرنا ہوگا تزین؟ خاموشی سے شادی، میں تمہارے گھر آ جاؤں گی، وہیں پر مجھ سے شادی کر لینا۔ اس کے لیے تم اپنے والدین کو تیار کرو، تب پھر تم آج ہی میرے ساتھ چلو، پلیز تزین، اب انکار مت کرنا، دانش نے بڑی عاجزی سے کہا، اور تزین تیار ہو گئی۔ تب دانش اسے اپنے گھر لے آیا۔ طاہرہ جہاں تزین کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئیں، لیکن اختیار بیگ کی آنکھوں میں دل آویز کا چہرہ ابھر آیا اور آپ دیدہ ہو گئے۔ تاہم انہوں نے تزین سے اچھا سلوک کیا اور اس سے باتیں کرتے رہے۔ پھر جب وہ چلی گئی تو دانش نے اپنا مقصد ظاہر کیا، لڑکی مجھے بھی پسند ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ ماما، اس کے والدین نہیں ہیں، وہ بیرون ملک سے یہاں آئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، ہم اسے یہیں لے آئیں گے اور یہیں اس کی شادی ہوگی۔ وہ کون ہے، کیا ہے، ہمیں اسے معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، یہ کام ایک ہفتے کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ مجھے تزین کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ میں اختیار بیگ سے بات کرتی ہوں، طاہرہ جہاں نے کہا، اور موقع ملتے ہی مرزا اختیار بیگ کو پوری تفصیل سنا دی۔ تمہارا جو دل چاہے وہ کرو، لیکن وہ مظلوم فیاض علی اور اس کی بیٹی کو مرتے دم تک بھول نہیں سکوں گا۔ میں اس کام میں حصہ نہیں لوں گا، ورنہ میرا ضمیر داغدار ہو جائے گا۔ میں شادی کی رات اس مظلوم لڑکی کا ماتم کروں گا جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ بس خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا دانش کا قصور معاف کر دے۔ میرا دل ہمیشہ ڈرتا ہے کہیں دانش کو اس کے ظلم کی کوئی بڑی سزا نہ ملے۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دل آویز کا دکھ مجھے بھی ہے، لیکن گزری باتوں کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ طاہرہ جہاں نے لرز کر کہا، ہاں ہم بھول سکتے ہیں، لیکن نہ جانے فیاض علی پر کیا گزری ہوگی، خدا جانے وہ اس صدمے سے جانبر بھی ہو سکا ہوگا یا نہیں۔ اختیار بیگ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اختیار بیگ واقعی کسی کام میں شریک نہیں ہوئے، لیکن طاہرہ جہاں نے دل کے تمام ارمان پوری طرح نکالے اور تزین دانش کی شریک حیات بن گئی۔ دانش کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے بڑے فخر سے کہا تھا، طلب صادق ہونی چاہیے، انسان کو اس کا مطلوب مل ہی جاتا ہے۔ ہزاروں آرزوئیں لیے وہ حجلہ عروسی میں داخل ہوا۔ سامنے ہی تزین سرخ جوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ لڑکی چاہے کتنی ہی ماڈرن کیوں نہ ہو، لیکن اس موقع پر وہ صرف لڑکی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی روپ میں اچھی لگتی ہے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر دانش نے اسے دیکھا اور تزین نے ہاتھ سے گھونگھٹ کھینچ لیا۔ دانش مسرت سے جھومتا ہوا اس کی مسہری کی طرف بڑھا، پھر اس نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تزین۔ تزین کا سر کچھ اور جھک گیا، شاید وہ مسکرا رہی تھی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں تزین، میں نے زندگی میں ایک ہی چیز کی آرزو کی تھی جو مجھے مل گئی۔ اور میں بھی، تزین نے جواب دیا، لیکن اس کی آواز بدلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی منمناہٹ، عجیب سا کھوکھلا پن اس کی آواز میں شامل تھا۔ دانش کو اس کی بدلی ہوئی آواز پر حیرت ہوئی، اور وہ مسہری پر تزین کے قریب بیٹھ گیا۔ پھر اس نے تزین کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے گھونگھٹ کو پیچھے کیا، لیکن اس کے بعد اس کی ہیجانی چیخ سے در و دیوار ہل گئے تھے۔ وہ تزین کا حسین چہرہ نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک انتہائی خوفناک چہرہ نظر کے سامنے تھا، جس کے لمبے لمبے دانت مسکراہٹ کے انداز میں کھلے ہوئے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا؟ تزین، تم؟ اس نے اچھلتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا،
مذاق نہیں ہے، میری زندگی یہ میں ہی ہوں، تمہاری محبوبہ، تمہارا آئیڈیل، تزین نے بڑے پیار سے کہا، لیکن اس کی آواز میں چڑیلوں جیسی منمناہٹ تھی۔ خدا کے لیے مذاق مت کرو تزین، یہ چہرہ غالباً یہ ماسک ہے۔ اف، خدا کی پناہ، اس قدر خوفناک مذاق، تم بہت ستم ظریف ہو تزین، اس وقت تم میرے جذبات۔ دانش نے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں دانش، یہ میری اصلی شکل ہے، بالکل اصلی چہرہ ہے، اسے غور سے دیکھ لو۔ ویسے تم نے کہا تھا میں جیسی بھی ہوں تمہیں قبول ہوں، اب جیسی بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں، تمہاری محبوبہ، تمہاری بیوی۔ تزین، تمہیں خدا کا واسطہ یہ مذاق ختم کرو ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، دانش نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں ہوگا، میں دعویٰ کرتی ہوں نا، نہیں ہوگا تمہارا ہارٹ فیل، اب تم میرے شوہر ہو، میری مرضی کے بغیر تم مر بھی نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے ہلی اور مسحری سے نیچے اتر آئی۔ دانش نے دہشت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور دوسرے لمحے مسحری سے اتر کر بھاگنا چاہا، لیکن مسحری سے نیچے اترتے ہی اچانک اسے اپنا بدن بے جان سا محسوس ہوا۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہل سکا، اس کے پیر جیسے زنجیروں سے جکڑ لیے گئے ہوں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ تزین دلہن کے خوبصورت جوڑے میں مٹکتی ہوئی اس کے قریب پہنچ گئی اور اس نے دانش کے سینے پر اپنا استخوانی چہرہ رکھ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے اور منمناتی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہاری بیوی ہوں دانش، تمہاری زندگی، جسے پا کر تم بہت خوش تھے، تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے، اب بھاگ کیوں رہے ہو؟ یہ ہماری قربت کی پہلی رات ہے، ہزارہاں ارمانوں کی رات، اس رات یہ فرار کیسا؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہیں خدا کا واسطہ تزین، اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کر دو، میں اسے برداشت نہیں کر پا رہا۔ نہ جانے کس طرح دانش نے آخری اپیل کی، تم میری اصلیت کو بار بار مذاق کہہ کر میری توہین کر رہے ہو، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری حقیقت ہے، وہ نقلی چہرہ تھا جس کو چڑھا کر میں تمہارے سامنے آئی تھی، لیکن تم فکر مند کیوں ہو؟ میں دوسروں کے سامنے اسی نقلی چہرے میں آؤں گی لیکن تمہیں دھوکے میں نہیں رکھوں گی، تمہارے سامنے اپنے اصلی رنگ میں ہی آؤں گی۔ دانش نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب کیا ہے آخر؟ اب میں کیا کروں؟ کس سے کہوں اپنی مظلومیت کی داستان؟ آہ، یہ خوفناک بلا کیسے میرے سر پڑ گئی۔ ہاتھ ہٹاؤ دانش، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ سوکھے ہوئے ہاتھ سے تزین نے اس کا ہاتھ بازو پکڑا اور اسے مسحری کی طرف گھسیٹنے لگی۔ دانش کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے لیکن وہ اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، وہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور تھا، حالانکہ اس کے سارے وجود میں دہشت اور سنسنی کی تیز لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن اس کا بدن مفلوج تھا، دماغ البتہ کام کر رہا تھا۔ آخر یہ کیا مذاق ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تزین تو بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی، اس کے ارمانوں کا صحیح جواب، لیکن یہ اس کے اعضاء پتھرا گئے تھے۔ رفتہ رفتہ رات گزر گئی، تزین اس سے باتیں کرتی رہی، ساری باتیں یک طرفہ تھیں، وہ خوش نظر آ رہی تھی، پھر وہ تھک کر اس کے پہلو میں سو گئی، لیکن وہ اسی طرح بے بس تھا۔